خاموشی کی بھی کئی زبانیں ہوتی ہیں، دکھ، غصہ، ضد، انا، گلہ اور بے بسی۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور دلوں میں رہنا سیکھیں، غرور میں نہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ مولانا رومی۔ اپنے ہر عمل میں پیدا روی اختیار کریں، یہی سکون زندگی کا اصل راز ہے۔ نہ حد سے زیادہ خوشی میں بہہ جائیں، نہ غم میں خود کو کھو دیں، نہ کھانے میں زیادتی کریں، نہ باتوں میں سختی لائیں، ہر کام اعتدال سے کریں، کیونکہ توازن ہی کامیابی اور ذہنی سکون کی کنجی ہے۔ وقت کی روانی بدل دیتی ہے زندگی کے سبھی رنگ، خود اپنے لیے تو کوئی بھی اداسیاں نہیں خریدتا۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دیں تو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ کسی اہل علم کا کہنا ہے، انسان کے علاوہ ہر چیز ویسی ہی ہے جیسے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی دعا جاری رہے۔ اپنے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے حاسدین اور منافقین سے چھپایا کرو، تاکہ تمہارا کام نظر بد سے محفوظ رہے۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ شیطان آپ پر ان لوگوں کے ذریعے حملہ کرے گا جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے حلقۂ احباب یعنی قریبی لوگوں پر نظر رکھیں، لیکن بدگمانیوں سے بھی پرہیز کریں۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ رفتہ رفتہ جیسے ہی میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔